بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے جو خبر میں آپ کو دینے والا ہوں، عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں وارننگ دی تھی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو یا جو سیاسی کارکن ہیں ان کو ہراساں نہ کیا جائے خیبر پختونخوا میں، اور یہ رسپانسبلٹی انہوں نے کہا تھا کہ صوبائی حکومت پہ اور وزیر اعلیٰ پہ آتی ہے۔ اس کے اوپر ایک جواب بھی دیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس بارے میں آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہاں پہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ دو ٹویٹس میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائے تھے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی ہے اور وہ ببانگے دہل اب عاصم منیر صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی تمام جو تدابیر ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، وہ کوئی حکمت عملی عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف کام نہیں کر رہی، اور وہ الٹا تنقید کر رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور آرمی چیف پہ کہ یہ کام کر نہیں پائے، اور یہ عمران خان کو ناکام کرنے میں ابھی تک مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں۔ میں آپ کو نا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد۔ نارملی یہ بات بار بار کی جاتی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں، اور ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ بہت زیادہ یہ دعوے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ جی عمران خان کو ہم نے بنایا۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پرویز خٹک پھر آپ سے کیوں نہیں بنا؟ میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ پی ایم ایل این پھر 17 سیٹوں تک کیوں رہ گئی؟ یعنی جس کو اگر آپ عمران خان کو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے بنایا، تو آپ باقیوں کو بھی بنا دیتے۔ یعنی عمران خان کی ایک لمبی سٹرگل ہے، وہ 3 دہائیاں ہونے والی ہیں اس کو سیاست کے اندر، لگاتار اس نے کام کیا ہے، عوام کے ساتھ اس کا تعلق 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، پاکستانی اس کو جانتے ہیں، تو اس کی پوری زندگی ایک سٹرگل ہے۔ ایک آدمی یہاں تک پہنچا اور یہ اپنے کھاتے ڈال رہے ہیں جی عمران خان کو ہم نے بنایا۔ عمران خان کو آپ نے بنایا تو آپ ایک اور عمران خان بنا دینا، اتنی آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے بنانے کی، تو آپ ایک عمران خان اور بنا دیں۔ ایسے کیسے بن جائے گا عمران خان؟ عمران خان کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور اللہ رب العزت ہی چاہتے ہیں جس کو عزت دیتے ہیں۔ اب عمران خان نے جن لوگوں کو بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا، لیکن عمران خان کے ذریعے سے جو لوگ بنے، ذرا ان کے نام آپ دیکھیں۔ آپ تو اس طرح کے بندے بھی نہیں بنا سکے۔ مراد سعید کو بنایا، قاسم سوری کو بنایا، زلفی بخاری کو بنایا، شہزاد اکبر کو بنایا، یاسمین راشد اور عمر چیمہ کو بنایا، اور بے شمار اور لوگ ہیں۔ یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایسے کارکن عمران خان صاحب نے بنائے، ایسے لیڈرز عمران خان صاحب نے بنائے، ایسے نوجوانوں کو عمران خان صاحب سیاست کے اندر لے کر آئے جو نہتے ہونے کے باوجود ہار نہیں مان رہے۔ یعنی وہ گرفتار ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، جیل سے باہر نکلتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کو عمران خان نے بنایا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، ان لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے، ان لوگوں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ محنت کر، حسد نہ کر۔ ایک اور خبر ہے ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں شہباز گل صاحب نے یہ بات بھی کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان پہ پوری کوشش ہو رہی ہے کام کرنے کی، اور اب تو یہ کہنا شروع ہو گئے نون لیگ بھی اچھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی اچھی نہیں ہے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی آفریں دی جائیں گی۔ میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہوگا کوئی بھی ایسا معاملہ۔ عمران خان صاحب کے بغیر پاکستان تحریک انصاف ہے ہی نہیں، ہم نے دیکھ لیا نا۔ یعنی جنید اکبر کے سر کے اوپر عمران خان صاحب نے ہاتھ رکھا، وہ لیڈر بن گیا راتوں رات۔ آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے کون جانتا تھا؟ جنید اکبر صاحب ایک ممبر قومی اسمبلی تھے، اپنے حلقے میں ان کا نام تھا، وہ ایک سیاستدان ہے، ان کا ایک اصولی موقف ہے، ان کی بڑی عزت ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ اس بڑے پیمانے کے اوپر یہ سارا کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے کر کے دکھا دیا؟ یہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کیا۔ تو عمران خان ہاتھ رکھے تو راتوں رات جنید اکبر بن جاتا ہے، اور عمران خان ہاتھ اٹھا لے تو راتوں رات جو ہے وہ پرویز خٹک بن جاتا ہے، جس کے سر کے اوپر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان ہاتھ رکھتا ہے تو جنید اکبر بنتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھتی ہے تو کون بنتا ہے؟ نشان عبرت بنتا ہے۔ کس صورت میں؟ محمود خان کی صورت میں، پرویز خٹک کی صورت میں۔ تو یہ بڑے بول بولنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے جو ہے وہ صرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے سیکھا کچھ نہیں حالات سے۔ کبھی کبھی سر نیچے بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اور بھی طاقتور ہے۔ اب ایک تانا دیا ہے احسن اقبال صاحب نے عمران خان صاحب کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تانا نہیں ہے، یہ تمغہ ہے جو عمران خان صاحب کو لگا ہے۔ احسن اقبال نے کہا ملک میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں جس پر عمران خان کا نام ہو۔ کیا زبردست آدمی ہے، کتنے کام کیے اس نے، کبھی اپنا نام نہیں لگایا۔ یعنی نون لیگ کی حکومت نے آج تک جتنی سڑکیں بنائی ہیں اس سے زیادہ سڑکیں ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بنی ہے۔
बहुत सारे डैम्स के ऊपर काम हुआ है, बहुत सारे हेल्थ के मंसूबे उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे तालीम के मंसूबे उन्होंने बनाए हैं, और उसकी पूरी एक लिस्ट मौजूद है। बेशुमार उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए। बिलियन ट्री सुनामी उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा था, जिसके तहत उन्होंने बेशुमार दरख्त पाकिस्तान में लगाए हैं। इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया है, इमरान खान साहब ने किसानों को खुशहाल किया। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट है, लेकिन एक के ऊपर भी इमरान खान का अपना नाम नहीं है। एहसन इकबाल ने अपने मुंह से बता दिया। इधर जनाब जो पुराने मंसूबे बने हुए हैं उनके ऊपर से तख्तियां उतार के कभी ख्वाजा आसिफ साहब अपने वालिद का नाम लगा देते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो ये गंदी आदत है कि जो भी चीज इनको मिलती है उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम और मुंह लगा देते हैं। और अब मरियम नवाज साहब अपना भी लगा रही है, कोई रेडी नजर आ जाए उसके ऊपर अपना मुंह लगा देते हैं। तो इन्होंने तो कसर छोड़ी नहीं। ये हसीना वाजिद को भी यही शौक था जो शौक इन्हें है। तो वाकई ये बात ठीक है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि मुल्क में ऐसा कोई मनसूबा नहीं जिस पर इमरान खान का नाम हो। मुल्क में ऐसे बेशुमार मनसूबे हैं जो इमरान खान साहब ने चलाए, लेकिन अपने नाम पे नहीं चलाए, उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए चलाए। कदाफी स्टेडियम में जनाब इमरान खान साहब के नारे लग रहे हैं और किसी के नहीं लग रहे। यानी वो कह रहे हैं कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। एक नारा और भी लगा रहे हैं, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। यानी मैंने देखा है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जो भी जेल में जाता है ना सियासतदान, वो फौरन बीमार हो जाता है। आसिफ अली जरदारी बीमार, शहबाज शरीफ बीमार। अब आप देखें शहबाज शरीफ उसी कमर के साथ जो हर वक्त दर्द होती थी, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और सैरे भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, इश्तिहारात में मॉडलिंग भी कर रहे हैं। अब उन्हें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यही कमर कभी सीधी नहीं होती थी, इसमें हर वक्त दर्द होती थी जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे। अब दोबारा अपोजिशन में जाएंगे, साथ ही इनकी कमर में दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो ये इनके बहाने हैं। नादरीन, एक और जो अहम खबर है पाकिस्तान से, जब वजीर आजम ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने यह काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने, इमरान खान साहब ने ये मैंडेट के मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सुर्ख झंडी है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही। पीटीआई तो करेगी एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेगी, जिसका इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। तो हम तो करेंगे जनाब अपना वो काम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, हमारी तरफ से मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो इमरान खान साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाने और इमरान खान साहब जाने। तो पीटीआई ने, जो नॉर्मली होता है ये था कि जब भी मुज़ाकरात होते थे तो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक मुतासर हो जाती थी कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तहरीक चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किस तरह की तहरीक है। तो अब पीटीआई कह रही है जी हमारा फोकस सिर्फ तहरीक पे, हमारे लीडर ने कह दिया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम तहरीक चलाएंगे। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेंबरशिप है ये खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में फैलेगी। और ये 1-1.5-2 माह की बात है मैक्सिमम। अगर ये 2 माह लग के तैयारी कर लें और मेंबरशिप करें और डाटा इकट्ठा करें, तो मेरे ख्याल में ये लाखों नौजवानों को इसके साथ जोड़ सकते हैं और ये चीज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत डालेगी। देखिए ना, इमरान खान साहब इंतजार कर रहे हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं। इमरान खान ने अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो सारी ठीक साबित हुई। उन्होंने पहले बताया था कि मुझे जेल में डालेंगे, डाला। उन्होंने कहा नवाज शरीफ डील करके वापस आएगा, वापस आया। उन्होंने कहा केस खत्म होंगे, केस खत्म हुए। इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन में धांधली करेंगे लेकिन मैं जीत जाऊंगा, और वो जीत गया। इमरान खान ने जो जो बात की वो बात वैसे ही साबित हुई, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ कंट्रोल कर दिया। फाइनली इमरान खान साहब ने 2 चीजें कही हुई हैं कि ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार देंगे। ये इमरान खान ने अपनी बहन को कहा कि ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे मार देंगे। और दूसरा, इमरान खान ने एक और बात की थी कि फैसला अब सड़कों पे होगा, किसी और जगह फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि जिन शराइत के ऊपर हुकूमत इमरान खान साहब से डील करना चाह रही है, इमरान खान साहब उन शराइत को मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की शराइत बड़ी सादा है। वो ये कहते हैं कि आप जो 9 मई है, 26 नवंबर है, आप इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाएं और फैसला करेंगे ये कैसे हुआ। नंबर 2, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो नया इलेक्शन है उसको अनाउंस किया जाए। पहले वो कहते थे कि जनाब हमारे उम्मीदवारों को हमारी सीटें वापस दी जाएं, लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया, वो ये कहते हैं कि नया इलेक्शन पाकिस्तान में करवाया जाए। अब ये वो चीजें हैं जिससे तो इमरान खान साहब विन कर जाएंगे, और ये हुकूमत इन चीजों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन्हें अगले इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है। और इमरान खान साहब ये जानते हैं, उन्होंने अपनी बहन को बता दिया है कि ये मुझे अब मार देंगे,
لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اور اگر سڑکوں پہ فیصلہ ہونا ہے تو عمران خان رہائی فورس جو اب بنائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی طاقتور فورس بن جائے کہ یہ فورس اسٹیبلشمنٹ کو مہنگی پڑ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ سارے لوگ اچھل کے کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ لیٹ گئے جی، وہ ڈیل مانگ رہے ہیں جی، عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑا تھا، جی ختم شد ہو گیا جی، یہ NRO ہو گیا جی ختم۔ یہ پتہ نہیں کون کون سے صحافی ہیں اور کون کون سے عجیب تجزیہ کار ہیں اور عجیب سیاستدان ہیں۔ وہ خواجہ آصف ہے، اس نے بھی تانے کسنا شروع کر دیے تھے۔ یہ رانا ثناء اللہ یہ سمجھدار آدمی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے صاف کہا، کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، عمران خان ڈیل پہ نہیں مان رہا۔ انہوں نے کہا جی 2 دفعہ ہم نے بڑی سنجیدہ کوشش کی ہے عمران خان کو ڈیل پہ آمادہ کرنے کے لیے، لیکن عمران خان ڈیل پہ نہیں مان رہا۔ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 مرتبہ مان لیا ہے، ابھی یہ 2 مرتبہ اور مانیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق عمران خان کو 4 سے 5 مرتبہ ڈیل کی آفر کی گئی ہے، اور 4-5 مرتبہ عمران خان صاحب نے جو شرائط رکھی وہ حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی باہر نکلے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ کو کھلا چھوڑے، میں خود ہی باہر آؤں گا اور میں نمٹ لوں گا، اور آپ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ اب ان شرائط کے اوپر تو نہیں مانتے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا نواز شریف بہت بڑا آدمی ہے، اس نے 3 مرتبہ ڈیل کر کے رستہ نکالا ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے رستہ نکالا اور جدہ نکل گئے، باقی پارٹی کو جیلوں میں چھوڑ دیا، بہت زبردست آدمی ہے۔ دوسری مرتبہ جدہ سے لندن چلے گئے، وہاں سے واپس آ گئے ڈیل کر کے، بہت زبردست آدمی ہے، کمال آدمی ہے۔ پھر جناب لندن سے پاکستان میں آگے ایک دفعہ حکومت بنائی، اور جب حکومت بنی اور دوبارہ پکڑے گئے پاناما کے اندر، تو پھر جناب ایک دفعہ ڈیل کر کے پھر لندن نکل گئے علاج کروانے کے بہانے، 4 ہفتے کے بہانے، عدالت سے آرڈر لے کے، اور پھر 4 سال کے بعد واپس آئے ڈیل کر کے، جوتے پالش کر کے، اور پھر اقتدار میں آ گئے۔ تو اگر اس سے آدمی بڑا ہوتا ہے اور اچھا سیاستدان ہوتا ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب، نواز شریف صاحب تو پھر بہت اچھے سیاستدان ہیں، ان سے اچھا تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہٹ درمی ہے جو عمران خان صاحب دکھا رہے ہیں، انہیں ڈیل کر لینی چاہیے، رستہ نکالنا چاہیے۔ لیکن ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو یہ یقین ہو جائے کہ انقلاب نہیں آ رہا اور وہ مایوس ہو جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ دور دور تک کچھ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر شاید رستہ نکل آئے۔ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کا سمجھے ہی نہیں ان کو۔ عمران خان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ انقلاب آئے گا تو میں ڈٹ کے کھڑا رہوں گا، اس نے کہا تھا کہ جب تک میرے میں خون ہے میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ عمران خان نے کہا تھا میں اکیلا بھی رہ گیا میں پھر بھی ان کے ساتھ لڑوں گا، اس مافیا کے سامنے میں نہیں جھکوں گا۔ تو عمران خان نے تو یہ شرط ہی نہیں رکھی کہ انقلاب آئے گا تو میں کھڑا ہوں گا، عمران خان نے تو یہ کہا تھا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو وہ کھڑا ہوا۔ آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، آپ کو ڈیل عمران خان سے وہی کرنی پڑے گی جو لاجیکل ہوگی کہ جناب دوبارہ الیکشن کروائیں۔ آپ نے اس کا الیکشن چوری کیا ہے۔ عمران خان آپ کو 4 سیٹیں نہیں چھوڑ رہا تھا، آپ نے پوری حکومت چوری کر لی اس کی، وہ آپ کو چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ خرم ذیشان صاحب نے ایک بات کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو یہ تکلیف دہ بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے اس مرتبہ میرے پاکستانیوں کہہ کر کوئی پیغام نہیں بھجوایا، اس نے اپنے عوام کو مخاطب نہیں کیا، اس نے اپنی بہنوں سے کہا کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ عمران خان نے اپنے عوام کا بہت انتظار کیا ہے۔ لیکن ناظرین، سہیل آفریدی کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی، عمران خان کی بہن نے بھی کی کہ وہ آ کر بیٹھ گیا اور لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کی جگہ لے لے گا۔ تو یہ گنڈا پور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا پچھلے ویلاگ میں کہ گنڈا پور کے دماغ میں یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے فٹ کر دی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو نااہل کرنے کے بعد گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا خیبر پختونخوا کا۔ جتنا میں پاکستان تحریک انصاف کو سمجھتا ہوں اور جتنے میرے رابطے ہیں، میری نظر میں کوئی بھی بن جائے گا تحریک انصاف میں سے وزیر اعلیٰ، گنڈا پور نہیں بنتا۔ اور اگر گنڈا پور کو زبردستی وزیر اعلیٰ بنا بھی دیا گیا نا، تو گنڈا پور صاحب کی سیاست تباہ ہو جائے گی۔ ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں، وہ اقتدار کی راہداریوں میں وزارت اعلیٰ کا رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی سیاسی عزت گنوا بیٹھے ہیں۔ اور گنڈا پور صاحب کا بھی بڑا لمبا کریئر پڑا ہے، انہیں اپنی ساکھ خراب نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ جوا کھیل رہے ہیں۔ اب اگر سہیل آفریدی کو نااہل کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، سہیل آفریدی کو نااہل کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی غلطی کرے گی، کیونکہ سہیل آفریدی جتنا بڑا لیڈر اب ہے، اس سے 10 گنا بڑا لیڈر بن جائے گا نااہل ہونے کے بعد۔ پھر لوگ اس کی زیادہ بڑے پیمانے پر بات سنیں گے، نوجوان اس کے ساتھ زیادہ طاقت سے کھڑے ہوں گے، اور پھر یاد رکھیے گا کہ سہیل آفریدی کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام بھی نہیں ہوگا، پھر وہ یہ رہائی فورس کے اوپر ہی کام کرے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ والا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ والی بات سوچنی پڑے گی۔
नाजरीन, ये जो टाउट्स हैं ना, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ. ये बार बार कहते हैं ना कि सोशल मीडिया इमरान खान को बाहर नहीं आने देता, बहनें नहीं आने देती, पार्टी नहीं आने देती, और कुछ सहाफ़ी है वो नहीं आने देते. तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये क्यों ये बात नहीं करते कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे जेल में डाला गया. जो लोग इमरान खान के हक में बात करते हैं या ये बात करते हैं कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उनको ये ब्लेम करते हैं कि ये इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे. और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर हैं, जो आसिम मुनीर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर ये तनकीद नहीं करते. भाई जालिम के खिलाफ बोलो ना, मजलूम को क्यों निशाना बनाते हो? ये एक अजीब तरह की बेशर्मी है जो मैं पाकिस्तान में अब लगातार देख रहा हूं. नाजरीन, दो खबरें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. उनमें एक तो अच्छी खबर यह है कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का. इन दोनों जज साहिबान के सामने मैंने आपको बताया था केस लगा हुआ था सोहराब बरकत साहब का, और सोहराब बरकत को इन्होंने फौरी तौर पे जमानत दे दी. यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, जमानत फौरन हो गई. अब एक और केस के अंदर मजूका साहब ने जनाब रिमांड दे दिया था, दोबारा से वो जमानत मुअत्तल कर दी थी, तो वो जमानत मुअत्तली हो गई है. वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उम्मीद है अगले हफ्ते वहाँ से भी जमानत हो जाएगी. लेकिन तमाम जो जजेस हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में फौरन जमानत दे दी जिसको आपने इतने लंबे अरसे से लटका कर रखा हुआ था बिला वजह. तो डर को उतारें, खौफ को उतारें, आप अपनी इज्जत करवाएं और अपनी इज्जत बहाल करवाएं, वरना अदलिया का लोग मजाक उड़ा रहे हैं. ये जिस तरीके से आप भोंडे किस्म के मुकदमात को लटका कर रखते हैं, उससे अदलिया का मजाक बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा. सोहराब तो बाहर आ जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी. ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की दरखास्तें जो हैं 24 को, जो उनके खिलाफ फैसला दिया गया पिछले महीने, एक महीने के बाद अब लगाई गई है 19 फरवरी को. जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब इनकी अदालत में, ये वो जज साहब हैं जिनके बेटे ने 2 खवातीन को कुचल के कत्ल कर दिया था और फौरी तौर पे छूट के घर चला गया था. अब देखना यह है कि इनके बेटे ने 2 कत्ल किए और छूट के बाइज्जत बरी होके घर चला गया, और इनके पास केस आया सिर्फ एक ट्वीट का, तो वो मियाँ बीवी घर जाते हैं या नहीं जाते. ये जज का इम्तिहान है. कल हम इस जज का इम्तिहान लेंगे और फिर देखते हैं कि जज साहब क्या करते हैं. जज का इम्तिहान तो वैसे दुनिया में हमेशा होता ही है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जाकर सबसे सख्त जवाबदेही इनको करनी पड़ेगी कि तुम्हें मैंने इंसाफ करने का एक मनसब दिया था और तुमने क्या किया. ये था आज का व्लॉग जो आप लोगों ने सुना. इस तरह की व्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें.